اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا نجمن ذکر آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ واجب الاحترام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو تبلیغ اسلام کی نیت سے خط قیصر روم کے نام لکھا۔ چنانچہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ تبلیغ اسلام کا وہ خط جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا وہ لے کے آپ قیصر روم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ادھر قیصر روم جو ہے وہ ایک رات بیٹھا ستاروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے علم نجوم پہ بڑی مہارت حاصل تھی۔ اس نے ستاروں کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ صبح اسی طرح پریشانی کے عالم میں اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے وزراء نے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے ستاروں کی چال سے یہ گیس کیا ہے، یہ معلوم کیا ہے، یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو ختنہ شدہ ہے اور وہ میری بادشاہت کو ختم کر دے گی۔ تم پتہ لگاؤ کہ ہمارے ارد گرد علاقے کے اندر ختنہ شدہ کون سی قوم ہے۔ اس کے وزراء نے، لوگوں نے کہا کہ یہودی ہیں، لیکن وہ مٹھی بھر ہیں، ان کو ہم جب چاہیں نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ یہ بدبخت اس وقت بھی مٹھی بھر تھے، آج بھی مٹھی بھر ہیں، لیکن اپنی مکاری اور چلاکی کی وجہ سے وہ کل بھی اور آج بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ بہرکیف اسی دوران کسی نے بتایا کہ عرب سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تجارت کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً پتہ لگایا جائے کیا یہ ختنے کرتے ہیں ان کے مرد۔ چنانچہ جب پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا واقعی عرب کے لوگ، عرب کے مرد جو ہیں وہ ختنہ کرتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ ادھر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خط لے کے دربار میں پہنچ چکے تھے۔ تجارت کی غرض سے ابو سفیان بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، ان کو بھی پکڑ کے قیصر روم کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ قیصر روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے چند ایک سوالات کیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن میں نے کہا کہ میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا، اس وجہ سے میں نے جھوٹ کی آمیزش نہیں کی، اور جو اس نے پوچھا میں نے سچ سچ بتایا۔ قیصر روم نے جو سوالات کیے اس کا خلاصہ اور چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قیصر روم نے ابو سفیان سے پوچھا کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، یہ صادق الامین ہیں۔ انہوں نے کیا اس کے پہلے اس کے خاندان والوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کا نسب کیسا ہے؟ فرمایا اس کا نسب بڑا عالی ہے اور خاندان بڑا عالی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا یہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں؟ تو سارے سوالات کے جواب میں مثبت جواب دیا کہ یہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے، نہ عہد شکنی کرتے ہیں، نہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور نہ ہی یہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ پھر اس نے چند ایک اور سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے۔ تو ہر سوال کے بارے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں اچھی گواہی دی۔ پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ وہ ہمیں اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کا کہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے کا بتاتے ہیں۔ قیصر روم کہتے ہیں کہ جب میں نے گفتگو سنی تو میں نے کہا کہ یہی آخری نبی کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط دیا تھا، قیصر روم نے کہا کہ یہ خط جو ہے اس وقت جو ہمارا مذہبی پیشوا ہے، لوگ مجھ سے بھی زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں، اسے یہ خط دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتوب مبارک، خط مبارک لے کے ان کے جو مذہبی پیشوا تھا اس کے پاس لے گئے۔ اس نے اپنے کلیسا کے اندر جو ہے، کلیسا کے اندر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ جتنی نشانیاں اور جو کچھ خط کے اندر لکھا ہے یہ ساری آخری نبی کی نشانیاں ہیں اور وہ سچے رسول ہیں۔ جو ہی اس کے مذہبی پیشوا نے یہ سچ بات کہی، تمام لوگوں نے اس کو تیر مار کے
اور جو بھی جس کے ہاتھ میں آیا اس کو ختم کر دیا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکل کے قیصر روم کے پاس پہنچا اور جا کے اسے بتایا کہ تمہارے مذہبی پیشوا اور رہنما کا انہوں نے یہ حال کیا ہے۔ قیصر روم نے کہا کہ وہ تو بادشاہ سے بھی زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں، جب سچ بولنے پہ ان کا یہ حال کیا ہے تو وہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ چنانچہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بتانے کے اوپر قیصر روم وہاں سے اٹھا اور اپنے پایا تخت یعنی دارالخلافہ میں چلا گیا، اور وہاں پہ محل میں جا کے تمام وزراء کو جمع کیا، اور وزراء کو جمع کر کے اس محل کے تمام دروازے بند کر دیے، اور وزراء کو کہا کہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر ظاہر ہوئے ہیں وہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو تمام باتیں ہمیں خط کے اندر یا مذہبی پیشوا اور رہنما نے بتائی ہیں وہ سچی ہیں۔ اس قسم کے مفہوم کی باتیں کی، جب اس قسم کی سچ باتیں کی تو تمام وزراء اس کے بگڑ گئے اور باہر جانے لگے، لیکن جب وہ باہر جانے لگے تو تمام دروازے مقفل تھے، تو دوبارہ جو ہے وہ قیصر روم کے پاس جو ہیں وہ آ گئے۔ قیصر روم نے جب یہ دیکھا کہ تمام وزراء جو ہیں ان کے تیور بدل چکے ہیں تو اس نے فوراً کہا یہ تو میں نے تمہارا امتحان لینے کے لیے بات، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے۔ چنانچہ یہ بات سن کے درباری خوش ہوئے اور دوبارہ اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ قیصر روم کی یہ بدبختی ہے کہ اس نے بادشاہت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام فلاح جو تھا وہ اس نے قبول نہیں کیا۔ محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع کو تبلیغ دین کی نیت سے زیادہ آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔